ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کا سفارتی مشن جو ہے وہ یو ایس میں ہے, ماسکو میں الگ سے ڈیلیگیشن پہنچا ہوا ہے, اور جو ریئیکشن دنیا کا سامنے آ رہا ہے تو اٹس ویری کمنڈیبل کہ جس طرح بلاول صاحب ہوں یا خرم دستگیر صاحب کی آپ نے گفتگو بریک سے پہلے سنی, جس طرح وہ پاکستان کا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں. اس وقت سابق سیکرٹری خارجہ اور معروف ڈپلومیٹ جناب اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعزاز چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر, جس طرح کا رسپانس سامنے آ رہا ہے, کیا خیال ہے آپ کا, پاکستان کو مزید بھی کچھ کرنا ہوگا یا ایک اوور ویلمنگ رسپانس ہے, اور جس طرح انڈیا کا جو بیانیہ ہے اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے, ہاں کہ حالانکہ ان کا ڈیلیگیشن بھی باہر ہے, لیکن اس طرح سے ان کی نہ ملاقاتیں سامنے آ رہی ہیں, نہ ان کا جو ورژن ہے, نہ ڈومیسٹکلی کوئی بائے کر رہا ہے انڈیا میں اور نہ انٹرنیشنلی کر رہا ہے. جی, میرے خیال میں اس دفعہ وہ جس طرح کرکٹ کی اصطلاح میں ہوتا ہے نا کہ رانگ وکٹ پہ پھنس گئے یہ لوگ. انہوں نے ایک جھوٹ بولا کہ جی یہ پاکستان نے پہلگام کیا, کوئی نہ ثبوت تھا, نہ تفتیش تھی, نہ کوئی ایویڈنس تھی, اور اتنا بڑا انتہائی قدم لے لیا کہ پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پر تمام قوانین بین الاقوامی بھی اور دو طرفہ قوانین توڑتے ہوئے اٹیک کیا. تو نیچرلی یہ چیزیں تو دنیا بھی دیکھ رہی ہے, ان کو بھی نظر آ رہا ہے, اس لیے پاکستان کی آواز میں بھی اس دفعہ زیادہ اعتماد ہے, اور ہندوستان صرف اپنے ششی تھرور صاحب کی انگریزی کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ میرے خیال میں ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے, ہر ایک کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں. تو اس دفعہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں اچھا رہا, شکر ہے کہ ہم نے ایک ایسے طریقے سے جنگ لڑی کہ ہمیں خود ہی اپنے پر فخر ہوا بحیثیت قوم کے. ہمارا عسکری جنگ جو ہے وہ اس وقت اب بیانیے کی جنگ میں چلی گئی ہے, اور وہ ہم نے جنگ جیتی تھی, انشاءاللہ یہ بھی جیتیں گے کیونکہ ہم سچ پر ہیں. لوگ بھی اچھے گئے ہیں, بلاول بھٹو صاحب بہت آرٹیکولیٹ آدمی ہیں, اور ادھر سے فاطمی صاحب گئے ہیں ماسکو, وہ بھی بہت ہی ضروری ہے ماسکو کے اندر بھی, کیونکہ روس تو بڑا ان کا ایک موطرف اور سپورٹر تھا بڑا زبردست ہندوستان کا, لیکن اس جنگ میں اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی ان کی کوئی اس طریقے سے نہ مدد کی, نہ ان کا کوئی بیانیہ جو ہے وہ اپنایا. تو پاکستان کے لیے اچھا ہے. ہمارے وزیر اعظم نے جو دورے کیے وہ بھی میرے خیال میں بالکل مناسب تھے, کیونکہ ان ملکوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے تھا. آفٹر آل بہت سارے ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے, خطے کے ملک جو ہیں بڑے عام ہیں. تو اوور آل میں تو مطمئن ہوں پاکستان کی سفارتی مہم سے. جی اچھا سر, ایک بڑا اہم نقطہ, G7 کے اجلاس میں نریندر مودی کا 6-7 سال بعد نہ شریک ہونا, کینیڈا کا ان کو انویٹیشن ایکسٹینڈ نہ کرنا, اور پھر اس کو اگر ہم جوڑ دیے جائیں جس طرح سے انٹرنیشنل ٹیررزم انہوں نے سپانسر کی انڈین کینیڈین سوائل پر یا یو ایس سوائل پر, اس کو بھی پاکستانی وفد جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہے کہ دیکھیں دہشت گردی کا الزام ہم پہ لگتا ہے, لیکن ایکچولی تو اس وقت دیکھا جائے تو ایکسپورٹ کر رہا ہے انڈیا ٹیررزم, نہ صرف کینیڈا اور یو ایس میں, بلکہ آپ بلوچستان کو دیکھ لیں, آپ کے پی کو دیکھ لیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کینیڈا میں تو ایکچولی قتل کروایا انہوں نے, یو ایس میں اٹیمپٹ کی قتل کرنے کی, وہاں پہ بھی کیس بنا ہوا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو قطر میں بھی کوئی ان کے 8 نیوی کے بندے تھے جو پکڑ لیے تھے انہوں نے, قطر والوں نے چلو ان کو رہا کر دیا. آسٹریلیا سے بھی کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں. تو ہندوستان کا یہ وتیرہ بن گیا تھا. پاکستان کے اندر تو کوئی 20 سے 24 کے قریب انہوں نے کلنگز کی ہیں, جس میں اب دو کلنگز کے بارے میں تو مکمل ثبوت ہیں, ان کے ہینڈلر یوگیش کمار, یہ وہ دوسرے تیسرے, وہ سارے ثبوت بھی ہیں ہمارے پاس. تو میرے خیال میں یہ جو دوسرا, ایک تو پہلا ایجنڈا آئٹم تو یہی ہونا چاہیے کہ پہلگام سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. پاکستان کے اندر جہاں انہوں نے حملے کیے ہیں وہاں پہ کوئی کسی قسم کا دہشت گردی کا انفراسٹرکچر نہیں تھا. اب جا کے دیکھ لیجئے وہاں پہ سوائے اس کے مسجد اور اس سے ملحقہ سکول تھے. دوسرا ایجنڈا آئٹم یہ ہونا چاہیے کہ جی 2016 میں کلبھشن سے لے کر 2025 میں جعفر ایکسپریس تک, اور یہ جو ٹارگٹ کلنگ سمیت, یہ اتنا مواد ہے پاکستان کے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے تاکہ ہندوستان کا اصل چہرہ نظر آئے. اور تیسری بات جو ہے وہ بھی ہمیں ساتھ ہی کہنی چاہیے پانیوں کا, کیونکہ یہ ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے مجھے یقین ہے وہ بات بڑے زور سے کہے گا, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے جتنے عوام ہیں وہ کے لیے ایک قسم کا ان کی زندگی اور موت کا تعلق ہوتا ہے پانی کے ساتھ. تو پانی کو روکنا نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے, نہ صرف جو دو طرفہ ہمارا قانون ہے اس کی خلاف ورزی ہے,
بلکہ یہ ہیومینیٹیرین ایشو بھی ہوتا ہے، اور وہ تمام ممالک جن لوگوں جو ریور بیسنز میں لوئر رائپیرینز ہیں وہ خصوصی پاکستان کی بات سنیں گے، تو ان تمام ملکوں کو بھی ملنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ایجپٹ جو ہے نا لڑ مر جاتا ہے کیونکہ وہ لوئر رائپیرین ہے جو نائل ڈیلٹا کا، تو وہ بھی ایک اچھا اور ضروری اہم پیغام ہے دنیا تک پہنچانا. اور فائنلی کشمیر کا، کیونکہ کشمیر کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں. آج بھی کشمیر کے اندر اتنی فوج ہے، اتنی مسائل ہیں، اتنی بے چینی ہے، کیونکہ ان کی آپ نے شناخت تک چھین لی ہوئی ہے، ان کی اسٹیٹ ہوڈ ختم کی ہوئی ہے. ایون پرو انڈیا کشمیریز بھی ناراض ہیں، تو وہاں تو کچھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے، کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، ریزسٹنس ہوگی. تو پھر آپ پھر دوبارہ یہ کہیں گے کہ اچھا جی چلے پاکستان پہ چڑھ دوڑیں، یا ممکن ہے کسی اور نیبر پہ چڑھ دوڑیں. تو یہ طریقہ کار ہندوستان کا ٹھیک نہیں ہے. یہی بات ہمیں ہمارے جو وفود گئے ہیں ان کو وہاں بتانی ہے. بتانی بھی چاہیے. اعزاز چودھری صاحب تھینک یو سو مچ. سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور دنیا کو اعزاز چودھری صاحب نے کہا بڑے اپنے زمانے کے کمپیٹنٹ ڈپلومیٹ، بڑے ایکسپیرینس ڈپلومیٹ، جو انہوں نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ اس وقت سن بھی رہی ہے پاکستان کی بات. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد امریکہ سے ہی ڈاکٹر کامران بخاری صاحب اور پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند صاحب ہمیں جوائن کریں گے.